السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں اطہر قریشی اور اپنے پروگرام آپ کے سامنے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے میں جو بات کریں گے وہ اس واقعے کی بات کریں گے کہ ایک ایسا واقعہ جو اس روئے زمین کے اوپر پہلی مرتبہ رونما ہوا، اور اب ایسا واقعہ قیامت تک اس روئے زمین پر رونما نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ واقعہ ہے کہ جس واقعے میں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چشم و چراغ کو، ان کی فیملی کو لہو لہان کر دیا گیا۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول بھیجے، اور مسلمانوں کو ان سب کو ماننے، ان پر یقین رکھنے، اور ہر پیغمبر کے دور میں ان کے امتیوں کو ان پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی نصیحت فرمائی، مختلف طریقوں سے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کی خوشنودی کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھی اتارا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اپنے پیاروں کے امتحان کے اندر انہیں کامیاب اور کامران دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک جاندار اتارا، جس کو کچھ لوگ دمبا کہتے ہیں، کچھ بھیڑا کہتے ہیں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ان کی جگہ قربان کیا گیا۔ تو قربانیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، اور وہ چلتے چلتے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا، اور ان کی آل کے اندر جو سب سے بڑی قربانی دی گئی ہے وہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے دی ہے۔ تو آج ہم ذکر کریں گے 10 محرم الحرام کے حوالے سے کہ 10 محرم الحرام ان کی شہادت کا دن ہے، محرم ان کی شہادت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو محرم بہت اہم مہینہ ہے، اس محرم میں بہت سارے اسلامی واقعات رونما ہوئے ہیں، اور ان کی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو بڑا وقت نکلے گا، لیکن بس میں چیدہ باتیں کرتا ہوا آپ کو محرم الحرام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی جس طرح سے آج کے دور میں ضرورت ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں پڑی، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو قربانی تھی، اس قربانی نے رہتی دنیا تک قائم رہنے والے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا اہم سبق چھوڑا ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سید المرسلین کی فیملی کے ساتھ جو حالات وہاں پیش آئے، اس سے پہلے کوئی پیغمبر اتنے بڑے امتحانات سے نہ ان کی آل گزری۔ قوم لوط کو ضرور پتھر کا بنا دیا گیا، لیکن اس قوم کو بنایا گیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق مختلف کتابوں میں مختلف روایات ہیں، لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاموشی سے اٹھا لیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بہت سارے معاملات ہیں، لیکن ہمارا یقین اس بات پر پختہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے اٹھا لیا، اور ان کی جگہ پر ایک دوسرا ان کا ہم شکل جو ہے وہ سولی پہ چڑھ گیا۔ ناظرین، لیکن جب بات آتی ہے پیارے آقا سید المرسلین کی، تو دیکھیں آپ کہ ان کی وہ لخت جگر جس کی عظمت اور تعظیم کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی کہ جن کی بارگاہ میں فرشتے بھی اجازت لے کے جاتے تھے، وہ اپنی لخت جگر فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور ان فاطمہ کے لال کو کس طرح سے
یزیدیوں نے تکالیف دے کر 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک کے اگر ہم 10 دنوں کی بات کریں تو ایک ایک دن کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک صدی بیت گئی ہو۔ اور 10 محرم کی شام جسے شام قریبہ کہتے ہیں، وہ شام یہ بتاتی ہے کہ اس وقت کے دور کے اس علاقے کے اس خطے کے مسلمان ہی نہیں تھے، کہ انہوں نے آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے رکھے اسے کون چکے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی مومنین اور مومنات اور مسلمین مسلمات کے لیے ایک سبق آموز واقعہ بنا دیا۔ اسی طرح سے جس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جو قربانی دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج کا ایک رکن بنا دیا، اور جب تک حج کا سلسلہ اس دنیا میں چلتا رہے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ ناظرین، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد آپ دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کی اولاد کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ کی جو نسل تھی اس نسل کشی کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیا تھی وہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے اس واقعے کے ذریعے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے آل رسول کی قربانی کو ایک ایسا نادر نمونہ بنا دیا، ایک ایسا واقعہ بنا دیا کہ اس سے بڑا سانحہ، اس سے بڑا واقعہ نہ دنیا میں ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ نہ میرے محبوب یعنی اللہ کے محبوب جیسا کوئی پیغمبر دنیا میں اترا تھا، نہ کوئی اترا ہے، نہ کوئی اترے گا۔ اسی طرح یہ واقعہ جیسا رونما ہوا ہے ایسا واقعہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ تاریخ کے وراق بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو تکلیف دے کر شہید کیا گیا، اور اسلام جسے کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو اسلام کی سر بلندی کے لیے وہ کیسا سامان بنا کہ آج تک ہم نواسۂ رسول کی قربانی دینے پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حق کی جیت، حق کی فتح، سچ کی فتح، یہ درس تھا ان کے نانا کا۔ سچائی اور بے باکی یہ ان کی تربیت تھی، اور حق گوئی یہ ان کی تربیت تھی، جس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو کے آپ کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا، اور 10 محرم الحرام کا یہ دن تاریخ کے اندر اس طرح سے موجود ہے اور تا قیامت تک موجود رہے گا کہ اس کے پرچوں کے اوپر، اس کے پنوں پر کتنی ہی سیاہی گرا دی جائے، کتنا ہی انہیں گہرے کھڈوں میں دفن کر دیا جائے، یہ ہمیشہ زندہ اور جاوید رہیں گے کہ ان کے لہو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایسی جلا بخشی ہے کہ اب قیامت تک جب تک کوئی ایک بھی انسان اس دنیا میں باقی رہے گا کلمہ پڑھنے والا، وہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی پوری فیملی جو کربلا کے اندر شہید ہوئی، ان کی تعریف میں قصیدے پڑھے جاتے رہیں گے، ان کی باتوں کو دہرایا جاتا رہے گا، اور اسلام کو جلا بخشی جاتی رہے گی۔ ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ بڑا معتبر مہینہ ہے۔ اسی دن، اسی مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، یعنی جنت چھوڑ کر انہیں دنیا میں بھیجا گیا۔ اور بھی بڑے بڑے واقعات اس 10 محرم الحرام کے حوالے سے ہیں، اور جہاں تک ہم نے مورخین کو پڑھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی، ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے، قیامت کا دن
یہ 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ ناظرین، میں ایک جسے کہتے ہیں نا چھوٹا منہ بڑی بات، قیامت تو اسی دن برپا ہو گئی تھی جس دن آل رسول کو شہید کیا گیا تھا، لیکن میں اس سلسلے کی کڑی وہاں جا کے ملاتا ہوں کہ کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، آپ دنیا سے عالم اروا میں اور عرش معلیٰ پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس تشریف لے آئے، یعنی لمحہ رک گیا، ہر چیز رک گئی، ساکت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے واپس آ گئے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ قیامت تو اسی دن برپا ہو گئی تھی، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں روک دیا، اور یہ اب ہم جو چل رہے ہیں یہ وہی لمحات ہیں جو جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم گئے تھے اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے، اس کے بیچ کے عرصے میں جو کچھ انہوں نے دیکھا دکھایا گیا، وہی واقعات وہی معاملات چل رہے ہیں۔ یہ قیامت کا دن اس دن روک دیا گیا تھا، اب جس دن ہم اٹھیں گے وہ قیامت کا دن جو ہے وہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں نواسۂ رسول کی شہادت ہوئی تھی، وہی دن ہے، وہی قیامت برپا ہوگی، کیونکہ قیامت تو برپا ہو چکی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا والوں کو دکھانا تھا کہ میرا محبوب بھی آیا تھا، میرے محبوب بھی موجود ہے اس کے اندر، اور میرے محبوب کے خانوادے نے کس طرح سے قربانی دی، اس لیے اس سلسلے کو انہوں نے چلایا ہوا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک مسافر خانہ ہے، یہاں جس کو آنا ہے اس کو جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے محبوب کو بلا لیا اور اس قیامت کو روک دیا۔ اب روز جب جس دن قیامت آئے گی یہ اسی گھڑی، اسی لمحے، اسی جگہ سے اٹھے گی جس طرح سے جس جگہ پر نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شہادت ہوئی تھی۔ میں اس بات سے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت تو برپا ہو چکی ہے، اب ہم بس ایک جس کی فارمولیٹیز جو ہے نا اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اب وہ قیامت جب بھی آئے تو جتنے لوگ جنہوں نے عالم ارواح کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تھا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا تھا، وہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور جو وہاں پڑھنے سے رہ گئے تھے وہ شیطان مردود کے ساتھی بنیں گے۔ ناظرین، محرم الحرام مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اور اس مہینے سے سب سے اہم جو بات ہے وہ صبر ہے، صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے، صبر کو حاصل کریں، صبر کو حاصل کریں، ان اللہ مع صابرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔